گے. ایسے عالم میں بھی لوگوں کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح چمکیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے میرے آقا؟ نبی فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں میری بارگاہ میں کثرت سے درود پڑھتے ہیں. قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، قیامت کے دن جب یہ آئیں گے، ان کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکے گا. یہ کروڑوں میں رہیں گے، میں پہچان لوں گا یہ چمکتا چہرہ میرا غلام آ رہا ہے. اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے کہ قیامت کے دن نبی ہمیں اپنے دامن کرم میں چھپا لے. سبحان اللہ. عقیدت و محبت کے ساتھ ایک بار جی لگا کر درود پاک پڑھ جاؤ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. تم ذرہ برابر بھی جو عمل کرو گے اسے دیکھ لو گے. کب دیکھیں گے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھنے سے مراد قیامت کا دن ہے، دیکھنے سے مراد آخرت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، یوم جزا ہے. انسان دنیا میں جو کر رہا ہے قیامت کے دن وہ اسے دیکھے گا. اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اسے دیکھ کر کے خوشی میسر ہوگی، خوشی حاصل ہوگی، بدلہ جنت ہے. اور اگر اس نے برا کیا ہے تو میدان محشر میں بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت مایوس ہوگا کہ کاش میں نے کچھ اچھا کیا ہوتا تو آج یہ نتائج ہمارے سامنے نہیں ہوتے، آج خوشی خوشی جنتیوں کے ساتھ جنت میں جاتا ہوا نظر آتا. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال کے حوالے سے فکر مند ہونا ہوگا. یہ دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے. آج ہم ہیں، کل رہیں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں. کل کی بات تو الگ ہے، ہم کرسی سے اتر پائیں گے کہ نہیں، میں مائک سے تقریر ختم کر کے ہٹ پاؤں گا کہ نہیں، اس کی بھی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پل کی خبر نہیں ہے، کل کی میں کیا بات کروں. قیامت کے حوالے سے فکر مند ہو جائیے. اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے کتنے سال کی ہے؟ 60 سال کی، 70 سال کی، زیادہ سے زیادہ 100 سال جئیں گے. اس سے زیادہ کیا جئیں گے؟ اور قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر. سوچئے قیامت کے بنسبت ہماری دنیا کی پوری زندگی 1 منٹ بھی نہیں ہے. عقل مند انسان کون ہے جو اس کل کی تیاری کرے یا آج اس دنیا میں رہ کر کے دنیا کی تیاری کرے؟ عقل مند انسان وہی ہے جو حشر کی تیاری کرے. عقل مند انسان وہی ہے جو میدان محشر کی تیاری کرے. اس لیے کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اگر بندہ وہاں کامیاب نہ ہوا تو روتا رہے گا، چلاتا رہے گا، پسینے میں تربتر رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی فرماتے ہیں کہ افراتفری کا ماحول ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں، سب ایک دوسرے سے بھاگتے ہوں گے، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں. ایسے عالم میں رب تبارک و تعالی میزان عمل قائم فرمائے گا. میزان عمل کیا ہے؟ ایک ترازو ہے جس پر بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. نبی فرماتے ہیں کہ میزان عمل قائم فرمایا جائے گا، بندوں کے اعمال اس پر رکھے جائیں گے. جب بندوں کے اعمال رکھے جائیں گے ایسا بندہ آئے گا جس کے اعمال میں ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی. رب فرمائے گا میرے بندے جا محشر میں کسی سے ایک نیکی مانگ، اگر کوئی تجھے ایک نیکی دے دیتا ہے تو میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا. بندہ محشر کے منظر کو دیکھ کر کے آگے نہیں بڑھ پائے گا. یہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے. یہاں کون جائے گا کس سے نیکی مانگنے کے لیے؟ بندہ آگے نہیں بڑھ پائے گا مگر اس کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ زندگی جب ہمیں سولی پہ چڑھا دیتی ہے ماں تو اس وقت بھی جینے کی دعا دیتی ہے. یہ حقیقت ہے، بزرگوں نے کہا ماں کی دعا عرش اعظم کے بھی پائے کو ہلا دیتی ہے. محشر میں وہ سوچے گا کہ کوئی نیکی دے یا نہ دے، میری ماں مجھے ضرور نیکی دے گی. یہ سوچ کر کے بندہ میدان محشر میں اپنی ماں کے پاس پہنچے گا اور کہے گا ماں
تیرا نور نظر تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرا لخت جگر تیرے سامنے کھڑا ہے، تیرے جگر کا ٹکڑا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اے ماں، وہ بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے کہ اگر یہ بچپن میں بستر گیلا کر دیتا تھا تو گیلے بستر پہ تو خود سوتی تھی، مجھے سوکھے پہ سلاتی تھی۔ اے ماں، وہ بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے کہ اگر بچپن میں یہ کسی چیز کی ضد کر دیتا تھا تو تو اس کی ضد کو ضرور پوری کیا کرتی تھی۔ اے ماں، وہ بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے کہ اگر اسے بھوک لگتی تھی تو تو اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر اسے دے دیا کرتی تھی۔ اے ماں، وہ بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے کہ اگر یہ کسی چیز کی خواہش کر دیتا تھا تو تو اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر کے اس کی خواہشیں پوری کیا کرتی تھی۔ آج وہی تیرا نور نظر، لخت جگر کا ٹکڑا تیرا بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے۔ ماں، آج تیرے بیٹے کو کچھ نہیں، صرف ایک نیکی چاہیے۔ اگر تو اپنے بیٹے کو ایک نیکی دے دیتی ہے نا تو تیرا بیٹا جنت میں چلا جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ماں اس وقت کہا کہ بیٹا ایک کیا لے 10 لے جا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی فرماتے ہیں کہ اپنی ماں میدان محشر میں اپنے بچوں کو